روزہ کیا ہے؟ کیا یہ کچھ گھنٹوں کے لیے بھوکا رہنا ہے، یا روزہ ایک محض مذہبی فریضہ ہے؟ کیا یہ خدا کی مرضی کو بدلنے کی کوشش ہے؟ کیا یہ محض ایک جسمانی ریاضت ہے؟ بائبل کیا کہتی ہے؟ روزہ کیا ہے؟ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، یہ جب سیزن آتا ہے لینٹ سیزن تو روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ اس کے بائبلی معنی اس کو جانے بغیر اس کی مشق کرتے رہتے ہیں۔ جو لفظ لینٹ ہے، اس کا مطلب ہے نوحہ یا ماتم کرنا۔ مختلف معنی اس کے دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے۔ پہلی بات، روزہ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ ہم اردو سے شروع کرتے ہیں۔ ہم جو لفظ اردو میں روزہ بولتے ہیں، یہ دو الفاظ کا مرکب ہے، فارسی لفظ ہے یہ۔ روح سے مراد چہرہ یا مکھڑا ہوتا ہے، اور ذات سے مراد تکلیف یا دکھ۔ تو اس طرح سے اس کا مطلب مجموعی طور پر دیکھیں تو وہ بنتا ہے دکھ کی طرف رخ کرنا۔ جو اردو میں ہم لفظ بولتے ہیں روزہ، روح اور زا، یہ دو الفاظ کا مرکب ہے، جس کا مجموعی مطلب ہے دکھ کی جانب رخ کرنا۔ عبرانی میں اس کے لیے لفظ صوم استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے اپنے منہ کو ڈھانپ لینا، اپنے منہ کو دکھ کی حالت میں ڈھانپ لینا، اپنے منہ کو اس غرض سے ڈھانپ لینا کہ اسے کھانا کھانے سے، پینے سے روکا جائے۔ اور یونانی میں اس کے لیے لفظ ہے نیستھیو۔ ایستھیو کا مطلب ہوتا ہے ٹو ایٹ، اور جب اس کے ساتھ نیستھیو لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا نہ کھانا، کھانے سے پرہیز کرنا، ارادتاً اپنے آپ کو کھانا کھانے سے روکنا، اس لفظ کا مطلب ہے۔ ایک کتاب میں جو روزے کے بارے میں تھی، میں نے روزے کی بڑی خوبصورت تعریف پڑھی۔ مصنف یہ لکھتا ہے کہ میرے نزدیک روحانی مقاصد کی خاطر، کون سے مقاصد؟ روحانی مقاصد کی خاطر جزوی یا کلی طور پر تھوڑی مدت کے لیے کھانے پینے سے پرہیز کرنا در حقیقت روزہ ہے۔ جب آپ کسی روحانی مقصد کی خاطر کھانے سے پرہیز کرتے ہیں، کلی طور پر یا جزوی طور پر، کیونکہ بائبل مقدس میں جو کلی روزہ ہے مکمل، اس کا بھی ذکر ہے اور جزوی روزے کا بھی ذکر ہے۔ اس لیے کسی بھی صورت میں جب آپ تھوڑی مدت کے لیے کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں تو در حقیقت یہ روزہ ہوتا ہے۔ دوسری بات، پرانا عہد نامہ روزے کے بارے میں ہم کو کیا بتاتا ہے؟ احبار کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 29ویں آیت جب آپ پڑھیں گے تو خدا اسرائیل کو یہاں پر حکم دے رہا ہے، یوم کفارہ، عید کپور جب تم مناؤ تو یہ تمہارے لیے دائمی قانون ہوگا کہ تم اپنی جان کو دکھ دینا۔ یہ جو لفظ روزہ ہے، صوم ہے، یہ شریعت کی 5 کتابوں میں کہیں بھی نہیں آیا ہے۔ لفظ روزہ یہ شریعت میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوا۔ خدا نے اسرائیلیوں کو روزہ رکھنے کے لیے نہیں کہا تھا، ان کو کہا تھا
تم اپنی جانوں کو دکھ دینا. جب آپ اس متن کو پڑھیں گے تو یہاں پر آپ کو لفظ روزہ نہیں ملے گا, یہاں پر ملے گا اپنی جان کو دکھ دینا. اسرائیلیوں نے جب موسیٰ سے یہ بات سنی, خدا کا یہ حکم, اس کی معرفت حاصل کیا, تو انہوں نے سمجھا کہ اپنی جانوں کو دکھ دینا یعنی کھانے پینے سے پرہیز کرنا ہے. یہ اس روز خدا نے کہا جس روز تمہارے گناہوں کا کفارہ دیا جائے گا, جس روز تمہارے گناہ ڈھانپ دیے جائیں گے, اس روز تم اپنی جانوں کو دکھ دینا. اور ایک اور حوالہ ہے جو پرانے عہد نامے میں روزے کی سمجھ ہمیں دیتا ہے. عزرا کی کتاب 8واں باب اور 21ویں آیت, وہاں لکھا ہے, تب میں اہاوا کے دریا پر روزہ کی منادی میں نے کروائی اور سارے لوگوں کو عزرا نے اکٹھا کیا. خدا کے حضور میں اس نے کہا, اپنے بال بچوں کو لے آؤ تاکہ ہم خدا سے سیدھی راہ طلب کریں, ہم فروتن بنیں. یہاں پر لفظ جو فروتن بننا ہے عبرانی میں وہی لفظ ہے جو اپنی جانوں کو دکھ دینے کے لیے ہے. تو یہاں پر بھی جب روزے کی کال کی جا رہی ہے, تمام اسرائیلیوں کو عزرا روزہ رکھنے کے لیے کہہ رہا ہے, تو یہاں پر بھی دکھ دینے کا پہلو شامل ہے. اب ہمیں سوال یہ کرنا چاہیے, کیوں خدا نے اسرائیلیوں کو اپنی جانوں کو دکھ دینے کے لیے کہا؟ کس بات پر وہ دکھ کریں, کس بات پر وہ ماتم کریں, کس بات پر وہ نوحہ کریں؟ جب انسان دکھ کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ کھانا پینا بھول جاتا ہے, اس کا کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا. یہ کچھ ایسا دکھ ہے, اس کی شدت ایسی ہے کہ اس میں کھانا پینا بھول جاتا ہے. اس روز ان کے گناہوں کا کفارہ دیا جاتا تھا. خدا یہ چاہتا تھا تم ان گناہوں پر ماتم کرو, اپنی گناہ آلودہ فطرت پر ماتم کرو, اپنی گناہ کی حالت پر ماتم کرو, ان گناہوں کے لیے جن کا کفارہ اس روز تمہارے واسطے دیا جائے گا. اپنے آپ کو میرے حضور میں فروتن کرنا. مجھے یاد ہے جان ہائٹ کی جب میں بایوگرافی پڑھ رہا تھا تو وہ اپنے چوگرد گناہ میں پھنسی ہوئی انسانیت کو دیکھ کر اس قدر دکھ میں چلا جاتا. دعا کی حالت میں وہ کئی گھنٹے شفاعت کرتا, مجھے روحیں دے, ان لوگوں کو گناہ سے نکال, ان میں نجات کا کام کر. وہ کوئی باضابطہ طور پر روزہ نہیں رکھتا تھا, لیکن دعا میں وہ اس قدر آگے چلا جاتا. وہ رات دعا کرنا شروع ہوا, ساری رات بھی دعا میں گزر گئی. صبح اس کے لیے ناشتہ آیا, وہ دعا میں ہے, رکھ دیا گیا اس کے پاس, لیکن دعا کی شدت اس قدر ہے, وہ دعا ہی اس غم میں جو بوجھ اس کے دل کے اوپر ہے اس کے نیچے دعا کرتا جا رہا ہے اور مانگتا جا رہا ہے کہ خداوند تو روحیں دے, نجات کا کام کر, بیداری بحالی کا کام کر. دوپہر ہو گئی, جو بریک فاسٹ ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے اور دوپہر کا کھانا اس کے پاس رکھ دیا گیا ہے. وہ ابھی تک دعا میں ہے, دعا کرتا جا رہا ہے. ایوننگ ڈنر ٹائم وہ کھانا اس سے دیا گیا اور ایسے ہی کئی دن اس کے دعا میں گزر جاتے, بغیر کھائے گزر جاتے. یہ اس غم کی وجہ سے تھا جو زندگیوں میں گناہ کو دیکھ کر اس کے دل پر قابض ہو جاتا تھا. وہ اس قدر دعا کے بوجھ میں چلا جاتا, جب تک کہ وہ بوجھ ہلکا نہ ہو جاتا وہ دعا کرتا رہتا, وہ روحیں خدا سے مانگتا رہتا. یہ اس کے غم کی شدت تھی, ٹوٹل اس کی لائف کمیٹڈ تھی. ہم جب مسیحی روزہ رکھتے ہیں, ہم کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ کبھی پوچھ کر دیکھیں اپنی کلیسیا کے لوگوں سے, آپ ایسٹر سے پہلے کیوں روزہ رکھتے ہیں؟
بعض آپ کو یہ جواب دیں گے ہم یسوع کے دکھوں کی خاطر روزہ رکھتے ہیں، ہم یسوع پر ماتم کرتے ہیں، ہم ان روزوں کے ایام میں گوشت نہیں کھاتے، کلٹ کپڑے نہیں پہنتے، کالے کپڑے پہنتے ہیں، بہت ساری ایسی قباحتیں آپ دیکھیں گے، سنیں گے۔ یہ سیزن یسوع پر ماتم کرنے کا سیزن نہیں ہے، یہ سیزن اپنے گناہوں پر ماتم کرنے کا سیزن ہے، یہ گناہ آلودہ فطرت پر ماتم کرنے کا سیزن ہے، یہ دنیا کی حالت کو دیکھ کر اس کی حالت پر ماتم کرنے کا سیزن ہے، یہ گناہ میں پھنسی ہوئی انسانیت کو دیکھ کر اس کی حالت پر ماتم کرنے کا سیزن ہے۔ کاش ہماری آنکھیں کھل جائیں اور ہم گناہ کو ویسے ہی دیکھیں جیسے خدا دیکھتا ہے، جانتا ہے گناہ کتنا سنگین ہے۔ اس گناہ کی وجہ سے تیرا خالق، تیرا خداوند وہ مجسم ہوا اور اسے مصلوب ہونا پڑا۔ ان گناہوں کی خاطر اس کے اپنے گناہ یہ نہیں تھے، اس نے تو کہا کون ہے جو تم میں مجھ پر گناہ ثابت کرے، کیوں اس پر ہم ماتم کریں۔ اس نے تو یہ کہا مجھے اپنی جان دینے کا اور اسے لینے کا بھی اختیار ہے۔ اس نے تو پلاطوس کو یہ کہا تیرا مجھ پر کوئی اختیار نہیں جب تک کہ آسمان سے تجھ کو اختیار نہ دیا جائے۔ اس کو تو یہ آفر کی گئی اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے اترا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ اسے مان لیا جائے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ آسان کام تھا، لیکن وہ بنا رہا صلیب پر، وہ اپنی مرضی کے مطابق، اپنی رضا کے مطابق بنا رہا۔ جب تک خدا کی مرضی نہیں تھی، جب تک وقت نہیں آیا تھا، کوئی اس پر ہاتھ نہیں ڈال پایا۔ سن لیں، آپ کا یسوع، اس پر ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جیسا معجزات کرتے ہوئے مردوں کو زندہ کرتے ہوئے قادر تھا، ویسا ہی وہ صلیب پر بھی قادر۔ وہ ایک ایک کوڑا پہلے سے ہی طے کر کے آیا تھا۔ وہ یہ طے کر کے آیا تھا کہ کانٹوں کے تاج میں کتنے کانٹے ہوں گے۔ وہ یہ طے کر کے آیا تھا کتنے قدم مجھ کو اٹھانے ہوں گے اور کلوری تک میں پہنچوں گا۔ اس پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس پر عورتیں ماتم کر رہی تھیں، اس نے کہا اے یروشلم کی بیٹیوں، مجھ پر کیوں نوحہ کرتی ہو؟ اپنی اولاد پر، اپنے اوپر نوحہ کرو۔ ہرے درخت کے ساتھ یہ ہوا جس نے گناہ نہیں کیا، تو پھر سوکھے کے ساتھ کیا کچھ ہوگا؟ مجھ پر گناہ ہے انسانیت کا، اس کا بوجھ ہے، اور باپ میرے ساتھ یہ کچھ کر رہا ہے، تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ ہوا جنرل ٹائٹس نے آ کر یروشلم کو برباد کر دیا، پتھر پر پتھر باقی نہ رہنے دیا۔ یہ وقت اپنے گناہوں پر ماتم کرنے کا ہے۔ بتائیں کلیسیا کو، اپنے اوپر غور کریں، کتنے سیزن گزر گئے، کتنے لینٹ گزر گئے، کتنے ایسٹر گزر گئے۔ کبھی تجھے احساس ہوا کہ تو کتنا گناہگار؟ کبھی تجھے احساس ہوا کہ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ تجھ گناہگار کو اس نے مصلوب ہو کر راست باز ٹھہرا دیا ہے؟ یہ کتنا بڑا رحم ہے تیرے لیے۔ روزوں کے ایام میں یہ کچھ ہونا چاہیے۔ یعقوب رسول کو اگر آپ پڑھیں، یعقوب کا خط 4 باب، اس کی 8ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت تک، تو یہاں پر کچھ آپ کو تاثرات ملیں گے روزے کے۔ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اے گنہگارو، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو۔ اے دو دلو، اپنے دلوں کو پاک کرو۔ افسوس اور ماتم کرو، رو، تمہاری ہنسی ماتم سے بدل جائے، تمہاری خوشی اداسی سے۔ خداوند کے سامنے فروتنی کرو، وہ تمہیں سر بلند کرے گا۔ یہ ہے بائبلی روزہ، یہ ہے روزے کا مطلب۔ خدا کے نزدیک جاؤ، اے گنہگارو، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، دو دلے۔
ڈبل مائنڈڈ، وہ اپنے دلوں کو یکسوئی کی طرف لے کر آئیں، ڈیڈیکیٹڈ ہو جائیں، اپنے آپ کو پاک کرو۔ افسوس اور ماتم، کبھی ماتم کرتے کسی کو دیکھا؟ شدید دکھ کی حالت میں ماتم کرتے دیکھا کسی کو؟ کسی کا اپنا مر جائے، اسے احساس ہو کتنا بڑا لاس ہے، میں کس حالت میں ہوں، یہ وہ کنڈیشن ہے، اس میں چلے جاؤ، ماتم کرو۔ کبھی پڑھیں جان بنین کو، اس کی بایوگرافی کو، آٹو بایوگرافی کو، عظیم فضل عظیم شاید اس کا نام ہے۔ اس میں وہ گناہوں کے بوجھ کے نیچے دیکھیں کیسے کرا رہا ہے، ماتم کر رہا ہے، میں کتنا گنہگار ہوں۔ اس گناہ کی حالت پر ماتم کرنا بنتا ہے، یہ وہ پچھتاوا ہے، یہ وہ ماتم ہے، یہ وہ اداسی ہے جو توبہ کی طرف تجھے لے کر جائے گی۔ گناہ سے نفرت، ہائے میں کیسا کم بخت انسان ہوں، کون مجھے اس موت کے بدن سے رہائی دے گا، یہ وہ ہلار پکار ہے جو رسول کے اندر سے نکل رہی ہے۔ میں اس گناہ کے بدن میں کراہتا ہوں، اپنے گناہ کی حالت پر کراہتا ہوں۔ مقدسین کا روئے زمین پر سب سے بڑا غم گناہ ہی ہے۔ وہ کامل ورلڈ، پرفیکٹ ورلڈ، خوبصورت دنیا، اس کو کس نے بگاڑا؟ گناہ نے، ہمارے گناہ نے، صرف گناہ نے نہیں، ہمارے گناہ نے۔ پرابلم لیک آف ایجوکیشن نہیں ہے، پرابلم لیڈرشپ کا فقدان نہیں ہے، پولیٹیکل کرائسس نہیں ہے، فائنینشل کرائسس نہیں ہے، بیسک پرابلم انسان کا گناہ ہے۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ خود بھی جائیں دعا میں اور کلیسیا کو بھی موٹیویٹ کریں۔ ان دنوں میں کسی دوسرے پر غور نہ کر، اپنے اوپر غور کر۔ کتنے ہی سال ہو گئے یہ گناہ میری زندگی میں ہے، میں جانتا ہوں یہ خدا کو پسند نہیں ہے، یہ مجھے روحانی خوشی سے پرے رکھتا ہے، خدا رنجیدہ ہوتا ہے، خدا کا روح رنجیدہ ہوتا ہے، لیکن میں عادی ہو چکا ہوں، اس کا بہانہ ہے میرے پاس، میں کوشش کرتا ہوں نہیں اس گناہ پر غالب آ پاتا، ارادہ مضبوط نہیں ہے، بہت ساری ایسی باتیں اور بہانے موجود ہیں۔ غور کریں۔ اس کے بعد روزہ خدا کے سامنے عاجزی اور فروتنی اختیار کرنا ہے۔ احبار کی کتاب میں ہی 16ویں باب کی 29ویں آیت میں، یہ تمہارے لیے دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی جان کو دکھ دینا۔ یہ جو لفظ دکھ ہے یہ فروتن بننے کے لیے بھی عبرانی میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ عزرا میں بھی آپ نے دیکھا، خدا بھوک ہڑتال سے باتیں نہیں مانتا، خدا بھوکا رہنے سے امپریس نہیں ہوتا۔ جب آپ خاکسار ہو جاتے ہیں، فروتن ہو جاتے ہیں، اس کی مرضی کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں، جو وہ چاہتا ہے اس کو ماننے، قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو خدا آپ کی دعا کا جواب دے دیتا ہے۔ تیسری اور آخری بات، روزہ پورے دل سے خدا کا طالب ہونا ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خدا کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پورے دل سے تیرے طالب ہیں، اس قدر ہم تیرے لیے بھوکے اور پیاسے ہیں کہ ہم روٹی اور پانی کو بھی بیچ میں نہیں آنے دینا چاہتے، کوئی رکاوٹ تیرے اور میرے درمیان نہ آئے، جو میری ڈیووشن تیرے لیے ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، میں اپنی جسمانی ضروریات سے زیادہ روحانی ضروریات کے پورا ہونے کو ترجیح دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے میں روحانی برکات کا، تیری حضوری کی برکات کا، تیرے ساتھ رشتے اور رفاقت کی برکات کا
اس وقت طلبگار ہوں. مجھے سیر کر اپنی حضوری سے، اپنے کلام سے. روزہ دعا کے وسیلہ ہم خدا کے طالب ہوتے ہیں. اس لیے روزے کے دوران اگر دعا نہ کی جائے تو یہ عمل ادھورا رہ جاتا ہے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو.